الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جبکہ انہیں میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا جو ان کو ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور غور ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جناب مہمانان اکرام اور اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، کچھ دیر کے لیے ہاتھ رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے قدرے ہٹا کر 15 روپیہ پیچھے لوٹ جائے. تاریخ کی طرح ہاتھ کھلا لے اور دیکھے دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت کا دور دورہ تھا، چور و ڈپا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ ڈکیتی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی زندگی گزر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پکانے حال نہ تھا. جس کی لاٹھی اس کی محل کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالانہ تک جاری رہتی تھی. انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی، اختلاف تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد ہوئے سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں گل بلاتے انسان ہو، بل بلاتے حیوان ہو اور داغتے کیڑا میں غوروں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے. اسی رب کو تو میرا اور آپ کا اور ہر شے کا رب ہے. اسے شب المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آگا اور اسے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دیے، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، صحت بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کا رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا. رات اور میرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل و بد انسان بن گئے، فاسق و فاجر جاہل و پاشا بن گئے، عرب کے سوانے زمانے کے مقتدر رہنما بن گئے، شرابی اور گنگار زاہد سردار بن گئے. جو جرہ تھا وہ گھوڑ بن گیا، سوانا بار بن گیا، بنتا تھا دلیل بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، بدلو تھا دوائی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، بلال تھا مسجد نبی کے مؤذن بن گیا، حمزہ تھا اسد اللہ بن گیا، خالد تھا سیف اللہ بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا. یہ سب کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پکا ہوا ہے. یہ انقلاب ہماری پڑھنے سمجھنے اور مطابق عمل کرنے سے پکا ہوا ہے. یہ تبدیلی قرآن کی اسلامی تعلیمات کی برکت سے آئی. یہ تغییر قرآن کو اپنا امام اور مقتدہ بنانے سے پیدا ہوا. قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا. اس کی کسی ایسی تبدیلی نہیں، اس کی کوئی غلط سے سوچ نہیں بنتا. وہ ہدایت
अब इसी का दरिया में है मगर तुम हालात छुपा रहे हो। अरे छोड़ दो मगरबी जमहूरियत के नबी साहब को कुरान का दामन थाम लो। लंदनों में आ गिरेगी जदीद दुनिया जदीद नई निजाम की तलाश में है। अरे उठो तुम उसके सामने पुरानी दिनों पेश करो। अफसोस है कि तुम फसाने के साथ पहने बैठे हो ना खुद कुरान से ज्यादा रहते हो। दुनिया के इस्तेमाल के लिए उसे दुनिया के सामने पेश करते हो। मैं दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और सारी दुनिया के मुसलमानों को कुरान हकीम पढ़ने समझे समझाने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशा